إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کیا ہے کہ ان کی شخصیت، ان کا اسلام کے اندر کردار وہ کیسا تھا۔ شروع میں مسلمان جب نماز چھپ کے پڑھتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر خوف تھا، کیونکہ جتنے بھی کفار تھے وہ مسلمانوں کو اپنی عبادت بیت اللہ میں جا کے کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی کہ اللہ یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دے اور اس سے ہم مسلمانوں کو مضبوط کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چناؤ کیا، اور جب مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارا دین حق ہے، ہم حق پر ہیں، ہم مسلمان اگر اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ، تو پھر ہمارا اس چیز کا کیا فائدہ ہے۔ آج کے بعد ہم تمام مسلمان اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کے نماز کی ادائیگی کریں گے، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ میرے مقابلے پہ آ جائے۔ آج کے بعد ہم اللہ کی عبادت بیت اللہ میں کھلے عام کریں گے، کوئی مسلمان چھپ کے نماز کی ادائیگی یا عبادت نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت کی شکل میں دے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فاروق جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کا لقب دیا کہ آج کے بعد تم فاروق ہو، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے تم حق میں آ گئے ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویت دی، اور اس طرح اسلام جو ہے وہ اپنا پورے اچھے اثر و رسوخ کے ساتھ اثر انداز ہوا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب امیر المومنین تھے تو رات کا وقت تھا، تو رات جب گشت میں نکلے تو ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا اماں جی حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گیا تو پھر وہ سزا دیں گے، ناراض ہوں گے۔ اس بچی نے کہا کہ یہاں پر عمر فاروق کب دیکھ رہا ہے، وہ کون سا ادھر موجود ہے؟ تو بچی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ اے اماں جی اگر عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ہر جگہ حاضر ہے نا، ہر جگہ اپنی نظر سے حاضر ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر پہ نشان لگا دیا، نشان لگا کے تو چلے گئے۔ پھر اگلے دن اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، جس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز، اسی طرح یعنی کہ ایسے نیک لوگ پیدا کیے کہ یہ مقصد ہے اس واقعے کا سمجھانا کہ یہ اس چیز کی تاثیر تھی، اس بیٹی کا دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھنا، اور اس چیز پہ قائم تھی کہ اللہ ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ آیت الکرسی میں آتا ہے نا، بے شائن من علم ہی، اللہ کہتا ہے کہ ہر شے میرے علم میں ہے۔ اللہ کی ذات اپنے عرش پہ ہے، مگر اللہ کے ہاں ہر چیز جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم اس طرح اپنے عقیدے کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا عقیدہ دے، اس طرح کا ایمان دے کہ جس سے پھر اس طرح کی بچیاں اور اولاد آگے سے ایسی نیک جنم لے جس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت بہتر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔